کلپ نمبر 520۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ ترجمہ، تو اس قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمینے لوگوں نے سرسری نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لی ہے، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو اس کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی تو انہوں نے 3 شبہات وارد کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے نبوت میں طعن کیا۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں۔ اس گمراہی میں بہت سی امتیں مبتلا ہو کر اسلام سے محروم رہیں، قرآن پاک میں جا بجا ان کے تذکرے ہیں۔ اس امت میں بھی بہت سے بد نصیب نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادبی سے بشر کہتے ہیں اور ہم سری کا فاسد خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی سے بچائے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی سب سے کمینے لوگوں نے غور و فکر کے بغیر کر لی۔ کمینوں سے مراد ان کی وہ لوگ تھے جو ان کی نظر میں گھٹیا پیشے رکھتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ قول خالصتاً جہالت پر مبنی تھا، کیونکہ انسان کا حقیقی مرتبہ دین کی پیروی اور رسول کی فرما برداری سے ہے، جبکہ مال و منصب اور پیشے کو اس میں دخل نہیں۔ دیندار نیک سیرت پیشہ ور کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور حقیر جاننا جاہلانہ فعل ہے۔ نمبر 3، ہم تمہارے لیے اپنے اوپر مال اور ریاست میں کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں نبوت کے دعوے میں اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو اس کی تصدیق میں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ان کا یہ قول بھی جہالت پر مبنی تھا، کیونکہ اللہ عز و جل کے نزدیک بندے کے لیے ایمان و طاعت فضیلت کا سبب ہے، نہ کہ مال و ریاست۔ نوٹ، ان شبہات کا تفصیلی جواب آیت نمبر 31 میں مذکور ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی سابقہ جاہلیت ہمارے زمانے میں بھی پائی جاتی ہے کہ گمراہ یا فاسق لوگ عموماً مالدار ہوتے ہیں، جبکہ دیندار لوگ غریب، اور پھر یہی فاسق اور گمراہ لوگ غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ ترجمہ، فرمایا اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، پھر تم خود ہی اسے دیکھنے سے اندھے رہو، تو کیا میں تمہیں اس کو قبول کرنے پر مجبور کروں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب عز و جل کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی حق پر ہوں، اور مجھے اپنی حقانیت کا قطعی یقین ہو اور اپنی حقانیت کے دلائل بھی میرے پاس موجود ہوں، نیز اللہ نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا کی ہو جبکہ یہی حقیقت تم پر پوشیدہ ہو، تو کیا میں تمہیں اپنی نبوت قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے پر مجبور کروں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو؟ میں تمہیں قبول کروانے کی قدرت نہیں رکھتا، بلکہ مجھے تو صرف اس بات کی طاقت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا
أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون۔ ترجمہ: اور اے قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اور میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں گا، بے شک یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم لوگوں کو بالکل جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے قوم۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم میرے ظاہری حالات کی طرف دیکھتے ہو کہ میں مال و دولت نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا یہ کام اس لیے شروع کیا ہے تاکہ اس پر تم سے مال و دولت حاصل کروں۔ تمہارا یہ گمان غلط ہے، میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، لہٰذا تم اس فاسد گمان کی وجہ سے اپنے آپ کو اخروی سعادتوں کے حصول سے محروم نہ کرو۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ سے کہتے تھے کہ اے نوح، گھٹیا لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہمیں آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے شرم نہ آئے۔ ان کی اس بات کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ یہ اپنے رب عز و جل سے ملنے والے ہیں اور اس کے قرب سے سرفراز ہوں گے، تو میں انہیں کیسے نکال دوں؟ ہاں، اس کے برعکس میں تم لوگوں کو بالکل جاہل سمجھتا ہوں، کیونکہ تم ایمانداروں کو گھٹیا کہتے ہو اور ان کی قدر نہیں کرتے اور نہیں جانتے کہ وہ تم سے بہتر ہیں۔ مالداروں کو قریب کرنا اور غریبوں کو دور کرنا درست نہیں۔ اس سے پیر صاحبان، علماء و خطباء کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ مالداروں کو اپنے قرب میں جگہ دینا، ان کی فرمائش پر فوراً ان کے گھر حاضر ہو جانا، جبکہ غریبوں کو خود سے کچھ فاصلے پر رکھنا اور ان کی بار بار کی فریادوں کے باوجود بھی ان پر شفقت نہ کرنا درست نہیں، اور نہ ہی ان حضرات کے شایان شان ہے۔ نیز مالداروں کے لیے بھی اس آیت میں عبرت ہے کہ دیندار غریبوں کو حقیر سمجھنا کفار کا طریقہ ہے، جیسے غریب علماء کرام، طلباء دین، مبلغین وغیرہ کو مالدار سیٹھ صاحبان 2 کوڑی کی عزت دینے کو تیار نہیں ہوتے، چندہ بھی دینا ہو تو 10 چکر لگوا کر دیں گے اور ماتھے پر تیوری چڑھا کر دیں گے اور دینے کے بعد انہیں اپنا نوکر سمجھ